ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ سے آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت پر وہ آتا ہے، وہ نیچر پر آتا ہے، اور نیچر یہ بتاتا ہے، فطرت یہ بتاتی ہے، پرکرتی یہ بتاتی ہے کہ انسان کا پیدا کرنے والا ایک ہے، انسان کی سرشٹی کرنے والا، انسان کو بنانے والا، انسان کو روزی روٹی دینے والا ایک اللہ ہے۔ اور اسی عقیدے کو اسلام نے توحید کہا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے یہی عقیدہ لے کر کے وہ اس دنیا میں آتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، وہ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو کرسچین بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہو، چاہے نان مسلم کے گھر میں بچہ پیدا ہوا۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا تھا ایک اللہ کو اس کے دل کی جو آواز تھی، اس کے سب کانشیس میں جو بات بیٹھی تھی، اس کے دماغ میں جو بات بیٹھی تھی کہ میرا معبود ایک ہے، میری عبادت کے لائق اگر کوئی ایک ہے، کوئی ذات ہے تو ایک اللہ کی ذات ہے۔ لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اور جس پریوار میں وہ جنم لیتا ہے، اس کے پریوار کے لوگ جس دھرم کو ماننے والے ہوتے ہیں، جس مذہب کو ماننے والے ہوتے ہیں، وہ جو سکھاتے ہیں، جو پڑھاتے ہیں، پھر بچہ اسی حساب سے آگے بڑھتا ہے۔ اور ایسا کیوں ہے میرے بھائی؟ کیونکہ انسان حضرت آدم کی اولاد ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام بھی اسی توحید کے اوپر تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں۔ اسلام کا آخری ایڈیشن 1400 سال پرانا ہے۔ اسلام کے آخری نبی، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 1400 سال پہلے آئے ہیں۔ اسلام 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے۔ اسلام تو جب سے دنیا بنی ہے، جب سے اس دنیا میں انسان آیا ہے، جب سے مانو آیا ہے، جب سے منشیہ آیا ہے، تب سے اگر اس دنیا کا کوئی مذہب رہا ہے تو وہ اسلام رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی جو مسلمانوں کو بہکا کر کے اپنے مذہب میں داخل کرنا چاہتے تو کہتے صاحب ہم گھر واپسی کرا رہے ہیں، ہم گھر واپسی کروا رہے ہیں، کیونکہ بھارت میں بہت سارے مسلمان ایسے تھے جو پہلے دوسرے مذہب کے ماننے والے تھے، اب مسلمان ہو گئے تو ہم ان کو اسلام سے نکال کر کے ان کی گھر واپسی کرا رہے ہیں۔ تو اپنے ان بھائیوں سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ گھر واپسی آپ نہیں کروا رہے ہیں، گھر واپسی تو وہ کروا رہا ہے جو کسی کو اسلام کی طرف بلا رہا ہے، کیونکہ ہمارے باپ آدم کا جو مذہب تھا، ہماری ماں حوا کا جو مذہب تھا، وہی اسلام تھا۔ اور اسی لیے جب ہمارے باپ آدم سے غلطی ہوئی، جب ہماری ماں حوا سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، جس درخت کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا، جس پیڑ کے پاس جانے سے اللہ نے منع کیا تھا، حضرت آدم نے اور حضرت حوا نے اس پیڑ کو کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو فرمایا تمہارے بدن کے ان کے کپڑے پہلے اتر گئے، پھر اللہ نے کہا تم جنت سے چلے جاؤ، زمین پہ چلے جاؤ۔ جب دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے، دونوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی، ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا، ہم نے اللہ کو ناخوش کر دیا۔ دونوں کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا
تو حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور توبہ کی، اور کیا دعا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے اوپر اتیاچار کیا ہے، اے اللہ ہم نے یہ غلطی کر کے، ہم نے تجھ کو ناراض کر کے، ہم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اے اللہ اگر تو نے نہیں معاف کیا اور تو نے نہیں بخشا تو اے اللہ ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ حضرت آدم اور حضرت حوا نے دعا کی اللہ سے، یہ دعا انہوں نے اللہ سے کی، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ تو ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا نے جب ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ اب یہاں پہ ذرا ایک فرق دیکھو میرے بھائی، آدم سے غلطی ہوئی، آدم نے اپنی غلطی کو مان لیا، حوا سے غلطی ہوئی، انہوں نے اپنی غلطی کو مان لیا، لیکن جب ابلیس نے اللہ کے حکم کے باوجود جب حضرت آدم کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اللہ نے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس جس آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اے ابلیس تو آدم کو سجدہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ تھوڑا سا گرم پانی منگا دیجیے، بھی کھانا کھا کے فوراً آئے نا، تھوڑا گلا پرابلم کر رہا ہے۔ پانی لائیے گرم۔ اللہ نے فرمایا ابلیس تو آدم کے آگے سجدہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ جب میں نے حکم دیا تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو جانتے ہو ابلیس نے کیا جواب دیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہا کہ اے اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ ہمیشہ اوپر جاتی ہے، مٹی ہمیشہ نیچے جاتی ہے، آگ سے پیدا ہونے والی چیز مٹی سے پیدا ہونے والی چیز کو سجدہ کیوں کرے گی؟ اللہ کا حکم ہے، ابلیس لاجک لگا رہا ہے، ابلیس ترک لگا رہا ہے، ابلیس منطق لگا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر لاجک نہیں لگاتے، جب اللہ کا فرمان آ جائے تب اپنا دماغ نہیں لگاتے، اللہ کا حکم ہے تو وہ کام کرو۔ جاڑے کا موسم ہے، ہم نے موزہ پہنا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مقیم ہے اپنے گھر پر ہے اور موزہ پہنے ہوئے ہیں تو ایک دن اور ایک رات وہ موزے پر مسا کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اور مسافر ہے اپنے شہر کے باہر گیا ہے تو 3 دن اور 3 رات وہ موزے پر مسا کر سکتا ہے۔ یعنی اگر اس نے وضو کر کے موزہ پہنا ہے، مان لو آج فجر کی نماز میں اس نے وضو کر کے موزہ پہنا، تو کل فجر کی نماز تک، کل فجر کے پہلے تک وہ ساری نمازیں موزہ پہنے صرف موزے کے اوپر مسا کر کے پڑھ سکتا ہے۔ اب ذرا غور کرو، موزہ جب ہم پہنتے ہیں اور جب ہم موزہ پہن کر کے زمین پہ چلتے ہیں تو ہمارے موزے کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے وہ گندا ہو جاتا ہے، وہ ڈسٹی ہو جاتا ہے اور اس میں دھول لگ جاتی ہے، مٹی لگ جاتی ہے۔ مگر جب ہم مسا کرتے ہیں تو موزے کے اوپر مسا کرتے ہیں، موزے کے نیچے مسا نہیں کرتے۔ اگر لاجک لگاؤ گے، اگر عقل لگاؤ گے تو عقل یہ کہتی ہے کہ موزے کے نیچے مسا ہونا چاہیے، ڈسٹ تو وہاں لگا ہے، دھول تو وہاں لگی ہے، مٹی تو وہاں لگی ہے، مگر یہاں لاجک نہیں لگائیں گے، یہاں عقل نہیں لگائیں گے، اللہ کا حکم ہے ہم موزے کے اوپر مسا کریں گے۔ ابلیس نے لاجک لگایا، ابلیس نے کہا کہ اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور آگ سے پیدا ہونے والی چیز مٹی سے پیدا ہونے والی چیز کو سجدہ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے کہا اچھا، میرے حکم کے آگے تو لاجک لگا رہا ہے، میرے آدیش کے بعد تو منطق لگا رہا ہے، عقل لگا رہا ہے۔ اللہ نے ابلیس کو مردود قرار دے دیا، اور قیامت تک کے لیے اور ہمیشہ کے لیے ابلیس اللہ تعالیٰ کے
غضب کا اور غصے کا حقدار ہو گیا اور اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ پتہ یہ چلا دو راستے ہیں، ایک آدم کا راستہ ہے، ایک ابلیس کا راستہ ہے۔ آدم سے بھی غلطی ہوئی، ابلیس نے بھی گناہ کیا، مگر آدم نے اللہ سے معافی مانگ لی، آدم نے توبہ کر لی، آدم نے اللہ سے معافی مانگ لی، اور ابلیس نے معافی نہیں مانگی۔ ابلیس نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ کے اوپر ڈٹا رہا اور ڈھٹائی کرتا رہا۔ اسی کو کہتے ہیں ایک تو چوری اوپر سے سینہ زور، ایک تو چوری کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، اور اس کے بعد اپنے گناہ کی دلیل دے رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی آدم کی اولاد ہم اور آپ ہیں۔ بھئی آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور ڈاکٹر کے پاس بھی اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس آپ کی بیماری کا علاج ہو، جو اسپیشلسٹ ہو۔ اگر آپ کو لیور کی پرابلم ہے تو آپ گیسٹرولوجسٹ کے پاس جائیں، اگر آپ کو دل کی پرابلم ہے آپ کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیں، اگر آپ کو دماغ کی پرابلم ہے آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے، اگر آپ کو ہڈی کی پرابلم ہے آپ آرتھو کے اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے، اگر آپ کی نس میں کوئی پرابلم ہے آپ نیورولوجسٹ کے پاس جائیں گے۔ ہر فیلڈ کا ایک ماہر ڈاکٹر ہے، آپ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جو آپ کی بیماری کی فیلڈ میں ماہر ہو۔ مگر دین کا مسئلہ آتا ہے تو صاحب جو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے دو چار لمبی چوڑی باتیں کرے، ہم اسے علامہ بنا دیتے ہیں، اسے امام بنا دیتے ہیں، اس کو فالو کرنے لگتے ہیں۔ کتنے نوجوان ہمارے ہیں انجینئر علی مرزا کو بہت فالو کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے آپ کے بنگال میں بھی بہت سارے نوجوان بڑے متاثر ہیں انجینئر علی مرزا سے۔ جس انسان کی یہ اوقات ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے اپنی تقریر میں کہتا ہے صاحب امام حرم کو بھی عین نکالنا نہیں آتا۔ دنیا کے بہترین قرآن پڑھنے والے جو حرم کے امام ہیں، یہ کمبخت کہہ رہا ہے کہ ان کو عین نکالنا، جب وہ ایاک نستعین کہتے تو ان سے عین نہیں نکلتی ہے، عین میں نکالتا ہوں۔ اور جب علماء نے اس کو پکڑا اور کئی جگہ اس نے قرآن کی آیتوں کو غلط پڑھا، تب اس کو فالو کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی تو دکانیں بند کر دی علی مرزا نے، تو آپ تو اس کی غلطیاں نکال رہے ہیں۔ میرے بھائی کبھی ٹھنڈے دماغ سے غور کرو۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ہر دور میں میری امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو صحیح کو صحیح کہے گی، غلط کو غلط کہے گی۔ اگر علی مرزا جو بات پیش کر رہا ہے اگر وہ بات صحیح ہے تو علی مرزا کے پہلے یہ باتیں کہنے والا کوئی کیوں نہیں تھا؟ اس امت میں 1400 سال سے آج تک جو سلف کا عقیدہ ہے، جو امت کا عقیدہ ہے، سب نے حضرت معاویہ کو صحابی مانا ہے، سب نے حضرت معاویہ کا احترام کیا ہے، اور سب نے یہ کہا ہے صحابہ کے بیچ میں جو اختلاف ہوا ہے، جو لڑائی جھگڑا ہوا ہے، جو جنگ ہوئی ہے، اس کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھو۔ اور یہ مردود کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے صاحب اگر میں ہوتا اس دور میں تو میں علی کے ساتھ ہوتا اور میں معاویہ کے خلاف جنگ کرتا۔ ارے تو ہے کون؟ تیری اوقات کیا ہے؟ اور آج ہمارا نوجوان ایسے انسان کو اپنا امام مانتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں۔ اس کی تقریریں سن کر کے بہت ساری عورتیں اس کی تقریریں سنتی ہیں، کہتی صاحب وہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، سماجی باتیں کرتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، معاف کیجئے گا، آپ جس کو امام اور اپنا عالم بنا رہے ہیں اور جس کی آپ تقریروں کو سن رہے ہیں، میرے بھائیوں اس کے عقیدے کا بھی صحیح ہونا بہت ضروری ہے، اس کے عقیدے کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ اگر کسی کی تقریر سن رہے ہیں آپ اس کو اپنے دین کا ٹیچر بنا رہے ہیں، اور ٹیچر ہر ایرے غیر نتھو خیرے کو نہیں بنایا جاتا، ٹیچر اس کو بنایا جاتا ہے جو ہمارے سبجیکٹ کا ماہر ہو۔ ہم سائنس پڑھنے جاتے ہیں تو میتھ کے ٹیچر کے پاس نہیں جاتے، میتھ پڑھنے جاتے تو انگلش کے ٹیچر کے پاس نہیں جاتے، انگلش پڑھنے جاتے تو ہسٹری کے ٹیچر کے پاس نہیں جاتے، ہم سبجیکٹ کے ٹیچر سے ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں اور اس سے ہم علم لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں دین کا علم علماء سے حاصل کرو۔ اور جب علماء کی بات آئی ہے تو ایک اور درد میرے دل میں ہے، وہ آج آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ کلیا چک کا علاقہ پورے ہندوستان میں اس کی اپنی ایک پہچان ہے۔ ہم نے دیکھا تھا جب پورے ملک میں ناانصافی کے خلاف دھرنا پردرشن ہو رہا تھا، اسی کلیا چک میں بہت بڑے پیمانے پر ویرودھ پردرشن ہوا تھا۔ یہاں کے مسلمانوں کی اپنی ایک آواز ہے، یہاں کے مسلمانوں کی اپنی ایک طاقت مانی جاتی ہے۔ مگر آپ کے علاقے میں ایک امام صاحب نے مجھ سے کہا 15 سال سے میں ایک مسجد پر امامت کرا رہا ہوں،
15 سال سے ایک مسجد پر میں نماز پڑھا رہا ہوں اور سرکاری 3000 کے علاوہ مسجد کے لوگ مجھے 6000 روپیہ یعنی ٹوٹل 9000 روپیہ مہینے میں اپنی گزر بسر کر رہا ہوں. اور جب میں نے اپنا مکان بنوایا تو مسجد کے متولی صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے اور کہنے لگے تم کتنا پیسہ پاتے ہو، تم نے مکان بنا لیا. یعنی ہم یہ چاہتے ہیں ہماری مسجد کا امام ہمیشہ بھیکاری بنا رہے، اس کے پاس اپنے رہنے کا مکان نہ بنے. آج کتنی مسجدیں ہیں جہاں 4000 اور 3000 پر ہم نے 5 ٹائم کی نماز پڑھانے کے لیے امام کو رکھا ہے. پورے گاؤں میں پورے محلے میں کوئی نماز نہ پڑھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. امام صاحب بیچارے اگر ایک دن فجر کی نماز میں ان کی نیند لیٹ سے کھل جائے تو صبح چائے کے ہوٹلوں پر بیڑی سلگاتے ہوئے اور بیڑی کا دھواں نکالتے ہوئے لوگ کہتے ہیں ارے امام صاحب تو آج فجر کی نماز میں نہیں اٹھے. امام تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہے، تمہاری لونڈی نہیں ہے، تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم ہر چھوٹی بڑی بات پر اپنے امام پر کیچڑ اچھالتے ہو. دنیا کی ہر قوم اپنے دھرم گرو کی عزت کرتی ہے، اپنے مذہب کے جو گرو ہوتے ہیں ان کا سمان کرتی ہے، اور آج آپ نے اپنے علماء کو بھیکاری بنا دیا. کتنے مدرسے ہیں بنگال میں جہاں کے علماء 5,000 اور 6,000 مہینے پر پڑھا رہے ہیں، اور جب ان کی سیلری کا ٹائم آتا، ان کی تنخواہ کا ٹائم آتا ہے تو مدرسے کا سیکریٹری کہتا ہے جاؤ سائیکل اٹھاؤ اور چندہ کر کے لاؤ، اسی میں سے تمہاری سیلری دیں گے. وہ مولوی بیچارہ جا کر کے موٹر سائیکل سے اور سائیکل سے گھر گھر جا کر کے بھیک مانگے، تب جا کر کے اس کی سیلری کا انتظام ہوتا ہے. یہی حالات رہے تو وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کی مسجدوں میں امام نہیں ملیں گے میرے بھائی، جب آپ کے مدرسوں میں پڑھانے والے ٹیچر نہیں ملیں گے. ابھی ایک صاحب نے بتایا کہ ایک مولوی جو مدرسے میں بچوں کو پڑھا رہا تھا آج کوئلہ ٹھیلنے کا کام کر رہا ہے. اور کسی نے پوچھا تم تو اچھا خاصا بچوں کو پڑھا رہے تھے، تم یہ کوئلہ ٹھیلنے کا کام کیوں کرنے لگے؟ کہا کہ وہاں 4,000 روپیہ لوگ مجھے تنخواہ دیتے تھے اور 12,000 کا مسئلہ پوچھتے تھے. وہ کوئلہ ٹھیل رہا ہے. لاک ڈاؤن کے بعد کتنے علماء نے بزنس کرنا شروع کر دیا، نوکری کرنے لگے، رکشہ چلانے لگے، مزدوری کرنے لگے. انہوں نے کہا یہ غلامی ہم نہیں کریں گے. میرے بھائیو اپنے علماء کی عزت کرو، اپنے ائمہ کی عزت کرو. اگر تمہیں یہ حق ہے کہ تم اچھا مکان بنا کے رہو تو ان علماء کو بھی حق ہے کہ وہ مکان بنائیں. اگر تمہارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان علماء کو بھی پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں اور اعلیٰ تعلیم دلائیں، ان کے بچے بھی بہترین تعلیم حاصل کریں. اور اگر آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان علماء کو بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہے. کتنی مسجدوں کے امام ہیں ان کو چھوٹی سی کوٹری دی گئی ہے، وہ فیملی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ پریوار کے ساتھ نہیں رہ سکتے. وہ بیچارے شادی ہو چکی ہے، بیوی گاؤں میں رہتی ہے، 2 مہینے پر 3 مہینے پر امام صاحب اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، اپنے بچوں کے پاس جاتے ہیں. بچوں کا باپ موجود ہے، بچے یتیم کی زندگی گزار رہے ہیں. بیوی کا شوہر موجود ہے اور بیوی بیوہ کی زندگی گزار رہی ہے. معاف کرو میرے بھائی، آپ نے اپنے علماء کو جیتے جی مار ڈالا، ان کے بچوں کو یتیم بنا ڈالا، ان کی عورتوں کو بیوہ بنا ڈالا. جس امام کے لیے آپ نے چھوٹا سا کمرہ بنایا ہے، ایک فیملی کوارٹر کا انتظام بھی آپ کر سکتے تھے. اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اپنی بیوی اور پریوار کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ان علماء کو بھی پورا حق حاصل ہے کہ اپنے پریوار کے ساتھ رہیں. اپنے علماء کو اتنا ذلیل مت کرو میرے بھائی. 15 سال ایک مسجد پر امامت کرانے والا آج 4-5 ہزار روپیہ اگر مسجد کمیٹی سے پا رہا ہے تو آپ اس پر اعتراض کریں تو مکان کیوں بنوا رہا ہے، تو گھر کیوں بنوا رہا ہے؟ تجھے گھر بنانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. سوچو اس امام کے دل پر کیا گزری ہوگی. وہ 15 سال اگر اس نے کسی بزنس میں دیا ہوتا تو شاید آج اس کا بزنس بہت آگے بڑھ گیا ہوتا. اس نے 15 سال کسی پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کی ہوتی تو آج اس کی سیلری بہت زیادہ ہوتی. میرے پیارے ساتھیوں، اپنے علماء کو اتنا مجبور مت کرو. اللہ کی قسم جب کسی مسجد میں کوئی مولوی کھڑا ہو کے کہتا ہے لوگوں میری بچی کی شادی ہے، مجھے اپنی بچی کی شادی کے لیے مجھے پیسے چاہیے، تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے علماء کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ ان کو اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے بھیک مانگنی پڑ رہی ہے، ان کو اپنی بیوی کے علاج کے لیے بھیک مانگنی پڑ رہی ہے. نہیں میرے بھائی، اپنے علماء کو عزت دو، سمان دو، مقام دو. وہ تمہارے نوکر نہیں ہیں، وہ تمہارے غلام نہیں ہیں، ان کا احسان ہے تمہارے اوپر، ان کا احسان ہے تمہارے اوپر. تمہارے ماں باپ سے بڑا احسان ہے.
تمہارے ماں باپ تو تمہیں پالتے ہیں، تمہیں پوستے ہیں، تمہیں جنم دیتے ہیں، مگر یہ علماء تمہیں دین سکھاتے ہیں، تمہیں نماز پڑھاتے ہیں، تمہیں حلال بتاتے ہیں، تمہیں حرام بتاتے ہیں، تمہیں جائز بتاتے ہیں، تمہیں ناجائز بتاتے ہیں۔ ان علماء کو ان کا مقام تو میرے بھائی دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب یقیناً گنہگار ہیں، چھوٹے بڑے بہت سارے گناہ ہم سے ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ کی زندگی اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کے کاموں میں اور ان کاموں میں جس سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، ان کاموں کو کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔